الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا دل کی گہرائیوں سے انتہائی شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ ناامیدی اور مایوسی کے حالات میں اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مدرسے کے تعلیمی سال کو ضائع ہونے سے بچا لیا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بے شمار مدارس میں حالات کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ بالکل منقطع رہا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس پر جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم، کہ اس نے رکاوٹوں کو دور فرمایا اور تعلیمی سلسلہ بحال کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ ظاہری طور پر اس میں ہمارے حضرت محتمم صاحب کی ہمت کا بھی بڑا دخل ہے، اور ہم سب کی طرف سے وہ یقیناً شکریہ کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کا انہیں اجر جزیل عطا فرمائے، کیونکہ ہمت کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت بڑا اقدام تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مشغلے میں لگا رکھا ہے، ہم اس کے اہل نہیں۔ لیکن یہ اس کی شان ستاری ہے۔
کہ اس نے استحقاق کے بغیر حدیث میں اشتغال توفیق عطا فرمائی اور حسب معمول ہر سال کی طرح یہ سب کتابیں اپنے نصاب کو پہنچی اور مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے زندگی کے آخری دم تک اسی میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے سورہ رعد کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو نالی کے اندر پانی بہتا ہے اور کوڑا کرکٹ اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ جیسے جیسے پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے وہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، کسی کے کام نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، لیکن جو ایک نفع بخش دانہ ہے، گیہوں کا دانہ ہو، جو کا دانہ ہو، کسی پھل کی گٹھلی ہو، وہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پانی ملتا ہے تو وہ چھوٹا سا دانہ برابر ہوتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اس سے پھل فروٹ ظاہر ہوتے ہیں اور انسانیت اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی ایسی نہیں بنانی چاہیے کہ وہ کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جائے کہ جس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، جس کی کوئی وقت اور اہمیت نہ ہو، بلکہ اس کو اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے کہ دوسروں کو اس کی ذات سے نفع پہنچے، اور خاص طور پر دینی نفع یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دوسروں کو نفع پہنچانا اچھی بات ہے، ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کے کام آؤ۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ آپ نے بار بار حدیث پڑھی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا ایک ادنا ترین شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز آدمی ہٹا دے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی نفع رسانی اچھی بات ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر دینی اعتبار سے نفع پہنچانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی ذات کو نافع بنا دیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے چاہتا ہوں ایسا علم جو نفع بخش ہو،
جو دوسروں کے کام آئے، اور دوسری دعا میں آپ نے پناہ چاہی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نافع نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے اس کو ہم دوسروں تک منتقل کر کے انہیں نفع پہنچائیں گے، اور اسی مشغلے کے اندر ہم آخر دم تک لگے رہیں۔ بخاری شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی، سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کی بارش لے کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ ہدایت لینے والوں کی مثال اس طرح کی ہے جیسے کہ ایک کارآمد اور زرخیز زمین، جہاں پانی برستا ہے وہ زمین اسے جذب کرتی ہے، اور پھر وہاں شادابی آتی ہے، تازگی آتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں۔ ایک زمین اس طرح کی جس سے انسانیت فائدہ اٹھاتی۔ فرمایا کچھ زمینیں ایسی ہیں جو بنجر ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پانی کو روک لیتی ہیں، جذب تو نہیں کرتی مگر تالاب بن جاتا ہے، اس تالاب سے لوگ پانی لیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کچھ نافعیت اس میں بھی ہے مگر پہلے سے کم ہے۔ اور فرمایا کچھ ایسی زمینیں ہیں جو ٹیلوں کی طرح ہیں، ناہموار ہیں، وہاں شاندار بارش بھی برسے تو ایک قطرہ بھی وہاں بچتا نہیں، سب بہہ جاتا ہے، کسی کام نہیں آتا۔ اس کے بعد آپ نے مثال دی کہ اسی طرح انسانوں کے بھی 3 طبقات ہیں۔ بعض ایسے خوش نصیب ہیں جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں اور اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں، دل میں بٹھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نمبر 1 درجے کے نافع۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو سیکھ تو لیتے ہیں لیکن یا تو عمل میں کوتاہی ہوتی ہے یا نشر میں کوتاہی ہوتی ہے، مگر سیکھ لیتے ہیں، پھر بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان کا درجہ پہلے والوں سے کم ہے۔ بہرحال یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، مگر کامل نہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ بالکل غیر نافع ہیں، بیکار ہیں، یہ زبد کے درجے کے ہیں۔ احادیث شریفہ قرآن پاک کی تفسیر و تشریح ہے۔ حضرات مفسرین نے اسی آیت کے تحت میں یہ حدیث ذکر فرمائی تاکہ پوری طرح وضاحت ہو جائے، اور اس میں یہ پیغام ہمیں دیا گیا کہ ہم اپنی ذات کو نافع بنا دیں۔ اس کے لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہماری پہلی ترجیح مدرسے سے نکلنے کے بعد تدریسی مشغلہ اختیار کرنے کی ہونی چاہیے، پہلی ترجیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی طالب علم رہتا ہے تو جو کتاب پڑھتا ہے اس کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا پڑھ لوں، یاد کر لوں کہ
امتحان میں میرے نمبر اچھے آ جائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اتنی گہرائی طالب علمی کے زمانے میں نہیں ہو پاتی، لیکن وہی کتاب جو اس نے پڑھی ہے، جب وہ پڑھانے کے لیے بیٹھے گا اب اسے اس کتاب کو پوری طرح سمجھنا پڑے گا، اسے تیاری کرنی پڑے گی، اور اگر اس کے درجے میں طلبہ اچھے درجے کے ہوں، ذہین ہوں، سمجھدار ہوں، سوال کرنے والے ہوں، تو اب استاذ کی محنت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے کہ اچھے طلبہ اچھا استاذ بناتے ہیں، کیونکہ جھک مار کے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بحث آ جائے کہ اس کا اطمینان بخش آدمی جواب نہ دے سکے۔ تو آدمی کے اندر علمی مہارت اور گہرائی عموماً تدریس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو موقع ملے کوئی بھی کتاب پڑھانے کا، کسی بھی کتاب کو آپ ہلکا مت سمجھیے گا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صاحب یہاں تو خالی میزان پڑھانے کو مل رہی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ ہر کتاب کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور یہ رفتہ رفتہ تدریجاً آدمی کو علمی رسوخ پیدا کرنے کا یہ کتابیں ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ پہلی ترجیح ہماری تدریس کی ہونی چاہیے۔ اس بارے میں مشقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور لوگ سنہرے خواب دیگر مشاغل کے بارے میں دکھائیں گے، مگر آپ کو پختہ ہمت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا ہے۔ پھر اس تدریس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ موقع دے تو کچھ تعلیفی کام بھی کیجیے، اور دو نیتوں سے کیجیے۔ ایک تو یہ اولین کہ ہم کوئی نفع بخش بات لکھ دیں گے تو ہماری زندگی کے بعد بھی یہ کتاب باقی رہے گی، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور علم ينتفع بھی۔ اصل نیت یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بھئی ہمیں لوگ مصنف کہیں، لکھاڑ کہیں، چاپرداز کہیں، فلاں دھماکہ کہیں، یہ سب واہیات باتیں۔ اصل یہ ہے کہ ہماری عمر کم ہے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت زیادہ ہے، اس کا ایک ذریعہ اور سبب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بنائے، ہم اس لیے یہ لکھ رہے ہیں، یہ نیت مستحضر۔ اور دوسرے یہ کہ جب آپ لکھنے کے مشغلے میں لگیں گے تو اس کے بہانے سے بہت سی کتابوں کا مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آدمی کی طبیعت ایسی بنائی گئی ہے کہ بغیر تقاضے کے یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اب جب آپ ارادہ کریں گے کچھ لکھنے کا تو لازماً آپ مطالعہ کریں گے، تو یہ مطالعے کا ذریعہ بنے گی، یہ تالیف، یہ تصنیف۔ تیسری چیز ہے کہ آپ امت کو وعد و نصیحت سے کبھی غافل نہ رہیں۔ یہ ایسی ضرورت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی۔ اہل حق اگر نہیں رہیں گے، اہل حق کا رابطہ اگر عوام سے نہیں رہے گا، اہل حق کا تعارف، ربط و ضبط اگر عوام سے نہیں رہے گا تو اہل باطل چھا جائیں گے۔ مثل مشہور ہے، خانہ خالی را دیو می گیرے۔ لہذا ہم جہاں بھی رہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح کی فکر ضرور کریں، اپنی مسجد سے مضبوط تعلق رکھیں۔ ایسا لوگوں میں شہرت ہونی چاہیے کہ بھئی فلاں آدمی فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جس کو ملنا ہو وہاں مل لے۔ ہر مسجد سے عالم کا ایک ربط ہونا چاہیے، مسجد
عوامی اجتماعیت کی ایک جگہ ہے، مرکز۔ یہ دین کے مختلف کام کرنے کے میدان ہیں۔ آدمی عزم کرے، ارادہ کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، انشاءاللہ راستے کھلیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کوئی مایوس ہو کے نہ بیٹھے۔ ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ نبوت اور صحابیت کا دروازہ تو بند ہے، مگر اس سے نیچے کے جتنے درجات ہیں سب قیامت تک کھلے رہیں گے، کوئی درجہ بند نہیں۔ اللہ کی مدد چاہیے، آدمی کی ہمت چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں کی پوری طرح حفاظت فرمائے، شرور سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، عافیت والی زندگی دارین میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔